بسم اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تموت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا، ہم سبوں کے باپ دادا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کو بسایا اور انسانوں کا سلسلہ اس دنیا کے اندر قائم کیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے انسانوں کا جب سلسلہ شروع کیا ہے تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کے بھٹکے ہوئے طریقے کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ہم سبوں کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تک کا جو سلسلہ ہے، وہ تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے، کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر نبیوں کا سلسلہ قائم کیا۔ اب کسی نبی کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا کہ کوئی قوم کی اصلاح کر دی جائے، کسی خاندان کی اصلاح کر دی جائے، کسی ملک کے لیے اللہ رب العزت نے کسی ایک ملک کو خاص کر دیا اور اس ملک میں کسی نبی کو بھیج دیا۔ لیکن قربان جائیے آقا علیہ السلام پر کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور پوری دنیا کو کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ تو ابھی جو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث شریف کی تلاوت کی ہے جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام، کیونکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا یا کبھی دل چاہتا، آپ اپنے صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ ان کی بھلائی کسی چیز میں نظر آتی تھی تو
تو آقا علیہ السلام اپنی رہنمائی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تم کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ کلمہ سکھانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون شخص ہے جو اس کلمے کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بولا بلا کہ اے اللہ کے رسول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار ہے، میں اس پر عمل بھی کروں گا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی بھی کوشش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے انگلیوں کے اوپر 5 کلمے کی نصیحت کی ہے، جو میں نے چند ہفتے پہلے بھی میں نے اس کے اوپر گفتگو کیا تھا۔ ان میں سے پہلا جملہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دو، ناجائز چیزوں کو چھوڑ دو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تمہارے معاشرے کے اندر تمہاری عزت ہوگی، تمہاری سوسائٹی کے اندر تمہیں لوگ اچھا سمجھیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس جملے کے ذریعے سے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اس بات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ واجبات کے بعد اور فرائض اور واجبات کو انجام دینے کے بعد اگر ہم اور آپ نے اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیا ہے، جو واجبات کو عائد کیا ہے، اس کو اگر ہم ادا کر لیتے ہیں تو اس کو ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ناجائز اور حرام چیزوں سے بچے، وہ ناجائز اور حرام چیزوں سے بچے۔ نفل کا درجہ اس کے بعد میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی فرائض کو ادا کر لے اور فرائض کو ادا کرنے کے بعد واجبات کو ادا کر لیتا ہے اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد ناجائز اور حرام چیز سے بچ جاتا ہے، چاہے وہ اپنی زندگی کے اندر نفلی روزے کم رکھتا ہو، نفلی نمازیں کم رکھتا ہو، نفلی صدقات کم کرتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کم کرتا ہو، لیکن اس کی نجات ہوگی۔ اگر وہ صرف فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد صرف اور صرف حرام اور ناجائز چیز سے پرہیز کر لیتا ہے تو اس کی زندگی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگی اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگی، معاشرے کے اندر بھی لوگ اس کو اچھا اور نیک سمجھیں گے۔ ایک بات تو یہ وضاحت فرمائی، اور اس جملے سے ایک دوسری وضاحت جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کے دلوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، اور ہم اور آپ ڈنڈے کی چوٹ پر جو ہمارے نماز پڑھنے والے بھائی ہیں، روزہ رکھنے والے بھائی ہیں، وہ اپنے ڈنڈے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سودی کاروبار سے بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں اور نفلی عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور نفلی کام جتنے ہو سکتے ہیں سارے کام کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اس کام کو انجام دینے کے بعد کہ ہماری نجات کے لیے یہ نفلی روزے، نفلی صدقات اور نفلی کام جتنے ہیں سارے یہ ہم کو نجات دلا دے گا، ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا ہے کہ کوئی نفل نماز پڑھ کر کے، کوئی نفل صدقہ کر کے، کوئی نفلی روزے رکھ کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری نجات ہو گئی، بلکہ یہ غلط فہمی میں ہے۔ نجات کے لیے یہ الگ معاملہ ہے کہ نفلی نماز کا ثواب الگ ہے، نفلی روزے کا ثواب الگ ہے، نفلی صدقات کا ثواب الگ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ الگ ہے، اس کا
کا ثواب ملے گا، لیکن صرف ان لوگوں اس کی تلاوت کے ذریعے سے یہ کافی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے اچھی ہو جائے گی اور ہمیں آخرت کے اندر ہمیں نجات مل جائے گا، ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کو ہم اور آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ گرمی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میسر کیا ہے، خوب اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو اپنی راحت کے لیے اپنے کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، اے سی فٹ کرواتے ہیں نا، اے سی فٹ کرواتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں۔ تو آپ یہ تصور کر لیجئے کہ آپ نے ایئر کنڈیشن اپنے کمرے کے اندر لگایا، اے سی فٹ کروایا، آپ نے اے سی چالو بھی کر دیا، لائٹ آئی ہے، اے سی چالو کر دیا، اے سی چل رہی ہے، ایئر کنڈیشن چل رہی ہے، لیکن ایئر کنڈیشن کے فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کا کمرہ، آپ کا حجرہ ٹھنڈا جو ہوگا، آپ نے ایئر کنڈیشن کو چالو کر دیا کہ اس سے ہمارا کمرہ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اس کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، ایئر کنڈیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اپنے کمرے کا گیٹ بھی آپ کو بند کرنا ہوگا، کھڑکی بھی بند کرنی ہوگی، اور اگر روشن دان ہے تو اس کو بھی بند کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کو ایئر کنڈیشن کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایئر کنڈیشن کا فائدہ جب ہی حاصل ہوگا، آپ کا کمرہ جب ٹھنڈا ہوگا، جب آپ کو اپنے کمرے کا گیٹ بند کرنا ہوگا، کھڑکیوں کو بند کرنا ہوگا، روشن دان کو بند کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کے کمرے میں ٹھنڈک ہوگی اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو بند نہیں کیا، گیٹ کو آپ نے بند نہیں کیا، کھڑکی کو آپ نے بند نہیں کیا، روشن دان کو آپ نے بند نہیں کیا، تو پھر آپ کا کتنوں ہی آپ اے سی چلاتے رہے، ایئر کنڈیشن فٹ کر دیجئے، لیکن آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے نفلی روزوں کے ذریعے سے، نفلی نماز کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے آپ نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے اعمال کے اندر نفلی صدقات کا، نفلی روزے کا، نفلی نماز کا ایئر کنڈیشن تو لگا لیا، ایئر کنڈیشن تو لگا لیا، لیکن ایئر کنڈیشن کے حاصل ہونے کے لیے، اے سی کا فائدہ حاصل ہونے کے لیے جو چیز ضروری تھی، گناہوں سے بچنا، ناجائز کام سے بچنا، حرام چیز سے بچنا، آپ نے وہ کرتے رہے، آپ زندگی کے اندر انجام دیتے رہے، آپ نے گناہوں کو سے نہیں باز رہا، آپ نے حرام چیز سے باز نہیں رہا، تو میرے محترم بزرگار دوستو، یہ نفلی روزے جس طریقے سے گیٹ اور کھڑکی کے کھولنے کی وجہ سے ایئر کنڈیشن کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے یہ نفل روزے کا، نفلی نماز کا، نفلی صدقات کا، قرآن کریم کی تلاوت سے اور نہ جانے کتنے سارے نفلی معاملے ہیں، ان سب کا فائدہ آپ کی زندگی کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفلی روزے کو انجام دے کر کے، نفلی نماز کو انجام دے کر کے اس کا فائدہ حاصل ہو، تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، ہمیں ناجائز چیزوں سے بچنا ہوگا، حرام چیزوں سے بچنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری یہ نفلی ایئر کنڈیشن ہمیں ہماری زندگی کے اندر کامیاب ہو۔ تو میرے محترم بزرگار دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جس کو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے۔ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر انسان، ہر کوئی مسلمان، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، دینی معاملات سے وہ دور ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، تو اس سے بچ جاتے ہیں۔ سود کھانا حرام ہے، سود کا معاملہ تو میرا محترم بزرگ اور دوستو، مسلمان تو کیا کہ غیر مسلموں کے اندر بھی یہ ان کے غیر مسلموں کے دلوں کے اندر بھی یہ بات گھر چکی ہے کہ سود کی کمائی اچھی نہیں ہوتی، سود کی کمائی درست نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سود کو برا تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ سودی کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ میرا محترم بزرگوار دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ دائر ہوا، دو عورت کا مقدمہ دائر ہوا۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو خوب نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، صدقات کرتی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی ہے، جتنے اذکار ہو سکتے ہیں سب کو ادا کرتی ہے، لیکن وہ زبان کی کڑوی ہے، اس زبان کی وجہ سے اس کی پڑوسن محفوظ نہیں ہے،
اس کے پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ایک اس عورت کا احوال بیان کیا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو نفلیں تو نہیں پڑھتی ہے، نفلی روزے تو نہیں رکھتی ہے، نفلی نمازیں ادا نہیں کرتی ہے، ذکر و اذکار ادا نہیں کرتی ہے، لیکن وہ صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، 5 جو فرائض اور واجبات ہیں اس کو صرف ادا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان میٹھی ہے، اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان دونوں کے معاملے کو پیش کیا گیا اور صحابہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ان دونوں عورتوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے جس کی عبادتیں کم ہیں، نفلی روزے کم رکھتی ہے، نفلی صدقات کم کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے، خوش ہے پڑوسی، یہ عورت اس سے بہتر ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی پڑوسی کیا ہے، محفوظ نہیں ہے، وہ شخص جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ اور وہ عورت کہ جس کی زبان کی وجہ سے، اس کی مٹھاس کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتی ہے، اچھا تعلقات قائم کرتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ تو میرا محترم بزرگ اور دوستو، نفلی عبادات کا درجہ بعد میں آتا ہے، فرائض اور واجبات کی انجام دہی کے بعد، اس کو انجام دینے کے بعد سب سے بڑا ضروری کام یہ ہے کہ ہم اور آپ ناجائز اور حرام کام سے پرہیز کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے، موٹے موٹے جو گناہ ہیں اس سے تو ہم پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن باریک چیز ہے اس سے ہم پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری معاملہ ایسا ہے جیسے غیبت کا معاملہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، چغل خوری ہے، ان سب معاملوں سے ہم لوگ زبان پر ادا کر لیتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اس کے بارے میں میرے محترم بزرگار دوستو، جو غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے اور نہ جانے اپنے زبان سے کیسے کیسے کلمات کو جاری کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان بعد الظن اثم، کہ بہت ساری گناہ ایسے ہیں جس کو ہم تصور نہیں کرتے گناہ، لیکن وہ گناہ ہے۔ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، تو اب کپڑے کی تجارت کرنے میں آپ کے پاس گراہک آیا، آپ نے وہ سامان کو منگایا ہے، انڈیا کا بنا ہوا سامان ہے یا چائنا کا بنا ہوا سامان ہے، یہ لیا جائے، چائنا زیادہ چل رہا ہے، چائنا کا بنا ہوا سامان ہے، اور آپ اس کو بیچنے کے لیے اچھی قیمت میں بیچنے کے لیے آپ کے پاس گراہک کیا، آپ نے اس کو کہا کہ یہ انڈیا کا بنا ہوا سامان ہے، اس لیے کہ انڈیا کے بنی ہوئی چیز کا کیا قیمت ہے، چائنا سے بنی ہوئی چیز کی قیمت کیا ہے، سستی ہے، تو آپ نے اس سے قیمت حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ حربہ اختیار کیا کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ انڈیا کا بنا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگار دوستو، یہ دھوکہ بازی ہے، یہ دھوکہ ہے، آپ نے گراہک کو دھوکہ دیا ہے۔ اور دوسری چیز، ایک تو کیا ہے آپ نے دھوکہ دیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کا بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جو بھی تجارت کرتے ہیں، آپ اس کے اندر اگر آپ حقیقت کو بیان نہیں کرتے ہیں، مثال یہ بھی لے لیا جائے کہ اب ہم اور آپ نے کرانے کی دکان کھول رکھا ہے، آپ نے آلو خرید کر کے لایا 10 روپے میں، آپ کو بیچنا 12 روپے میں جب جا کر کے فائدہ ہوگا، لیکن ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے 11 روپے میں لینا ہے، ہم کو اس کے پاس 11 ہی روپیہ ہے، 11 روپے میں لینا ہے، تو آپ اس کو کہنا ہے کہ 12 روپے میں تو میں خرید کر کے ہی لایا ہوں، آپ کو 11 روپے میں کہاں سے دے دوں؟ تو آپ نے 10 روپے میں خرید کے لایا ہے، نہ کہ 12 روپے میں، تو یہ آپ کا کہنا کہ کیا ہے ہم نے 12 روپے میں خرید کے لایا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کا سامان ہے، آپ نے 10 روپے میں خرید کر کے لایا ہے، آپ کو 12 روپے میں بیچنا ہے، آپ اس سے صاف بات کیجیے کہ بھائی میں نے 10 روپے میں خرید کے لایا ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے، اس لیے میں آپ کو 12 روپے میں دیں گے، آپ کو لینا ہے لیجیے، نہ لینا ہے نہ لیجیے، کوئی مرضی تو نہیں ہے، کوئی آپ سے زبردستی تو وہ نہیں کرے گا، آپ کو مارے گا تو نہیں، لیکن آپ اپنے اوپر یہ معاملہ کر کے، یہ جھوٹ بول کر کے آپ اپنے اوپر گناہ کو ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیلر کا معاملہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک فرد کے اوپر مثال کے طور پر 5 کلو دانہ دیا، اب وہ یہاں لا کر کے
ہر فرد کے حساب سے 4 کلو دے رہا ہے، 4.5 کلو دے رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ گورنمنٹ نے آپ کو 5 کلو دیا ہے نہ کہ 4 کلو دیا ہے، تو یہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے 4 کلو کیوں دیا؟ آپ یہ کہہ دیتے ہیں وہاں سے 4.5 کلو آتا ہے تو میں کہاں سے 5 کلو دوں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے یہ دھوکہ بازی آج دنیا کے اندر تو انسان کو دے لیں گے، لیکن آخرت کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ سب جھوٹ جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب آپ کے نامۂ اعمال کے اندر یہ فہرست آئے گی تو پھر ہائے افسوس اور ہائے افسوس کا شرط ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو زبان کا معاملہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر زبان کے ذریعے سے ایسے کلمات جاری کیے جاتے ہیں کہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور دوسرے کے دلوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی لاپرواہ ہونے کی وجہ سے زبان کے ایسے کلمات جاری کر دیتے ہیں، ایسے اپنی زبان کے ذریعے سے ایسے جملے کو پیش کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے خوش ہو کر کے اس کو جنت نصیب فرماتے ہیں۔ آپ اپنے دھیان کو نہیں رکھتے، جس طریقے سے چاہا جیسے چاہا زبان کے ذریعے سے آپ نے اپنے ایسے کلمات جاری کر دیا، اللہ کا شکریہ ادا کر دیا، الحمدللہ کہہ دیا، ماشاء اللہ کہہ دیا، یا کوئی ایسا جملہ آپ نے دوسروں کے سامنے پیش کر دیا جس سے وہ شخص خوش ہو گیا اور دو دلوں کے درمیان محبت قائم ہو گئی۔ آپ کے دلوں کے اندر ارادہ نہیں ہے اس کے اندر محبت قائم کرنے کا، لیکن آپ نے ایسا جملہ اپنی زبان سے جاری کیا جس سے وہ خوش ہو کر کے اس کے درمیان جو نفرتیں تھی وہ نفرت دور ہو گئی، تو یہ ایسے کلمے ہیں، یہ ایسے جملے ہیں کہ آپ نے ارادہ تو نہیں کیا، لیکن آپ کے دل کا نکلا ہوا جملہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا۔ اور بسا اوقات اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان کی زبان سے لاپرواہی کی وجہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم بھی واجب ہو جاتا ہے۔ آپ خواہ مخواہ کی غیبت میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی عیب چوری میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کو تصور بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور اس جملے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر پھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، لاٹھیاں بھی نکل آتی ہیں، تلواریں بھی نکل آتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس سے تو کچھ کہا ہی نہیں، آپ نے لاٹھیاں نکلوا دیا، آپ نے تلواریں نکلوا دیا اور ایک دوسرے کی جان لینے کا معاملہ آپ نے اپنی زبان سے کروا دیا، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے جملے کو اپنی زبان سے جاری کیا ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جملوں کی وجہ سے وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالا جائے گا، اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالا جائے گا وہ کسی اور وجہ سے ڈالا جائے گا، بلکہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سب سے زیادہ جو جہنم کے اندر اوندھے منہ کے بل جہنم پر ڈالا جائے گا، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اس زبان کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیا کی بھی اچھی ہو اور آخرت کی بھی اچھی ہو، تو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے، تمہاری زندگی دنیا کے اندر بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی دنیا کے بسنے والے تمہارے ساتھی بھی تم کو نیک سمجھنے لگیں گے، تم کو اچھا سمجھنے لگیں گے، تم کو پرہیزگار سمجھنے لگیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنت باقی ادا کریں۔